بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایسی بات بتانا چاہتا ہوں، شاید کچھ لوگوں کو علم ہو، کچھ کو نعلم ہو۔ یہودیوں کا قاتل مرتے مرتے وہ خود یہودی ہو گیا۔ میں اس لیے یہ پیش کر رہا ہوں، دوسری جنگ عظیم کے وقت جرمن کے ہٹلر نے اپنے فوج کو حکم دیا کہ جہاں بھی یہودی دیکھو وہاں مار دو۔ انہوں نے تمام یہودی اکٹھے کیے اور بہت بڑا لوہے کا پنجرا بنا کر اس میں قیدی کر دیے اور نیچے اس کے پنجرے سے آگ لگا دی۔ یہودی تڑپنے لگے، مرنے لگے، اور ایک ایک کر کے اس نے تمام یہودیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اگر اس وقت ہیروشیما پر حملہ نہ ہوتا، جرمن کبھی ہتھیار نہ پھینکتا۔ ان یہودیوں میں امریکہ یا برطانیہ نے مل کر حملہ کیا، ہیروشیما تباہ ہو گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے یہ دو بم پھینکے ہیں ناگاساکی اور ہیروشیما میں، نا علم پتہ نہیں کتنے کے بم ہو، انہوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ جرمن کا جو چانسلر تھا وہ غائب ہو گیا، ہٹلر۔ اس نے ایک بات کہی تھی کہ جب تک دنیا میں ایک بھی یہودی زندہ ہے اس وقت تک دنیا میں امن نہیں ہو سکتا۔ یہودی ایک شیطان کے چیلے ہے، اسرائیل امریکہ کا حرامی بچہ ہے، نجائز بچہ ہے۔ میرے بھائیو، آج میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انسان کی جو لالچ ہے وہ کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ فلسطینیوں نے اپنی جائیدادیں یہودیوں کو فروخت کرنے کی شروع کر دی تھی، اور آہستہ آہستہ وہ انہوں نے خرید و فروخت کر کے اپنے ایک ریاست بنا لی۔ بات یہ کر رہا تھا جب جرمن نے ہتھیار پھینک دیے، اس وقت جرمن کا جو اپنا ہٹلر کا جو معاون تھا، ساتھی تھا، وہ غائب ہو گیا۔ اس نے اپنا فرانس میں جا کے پناہ لے لی۔ یہودی اس طاق میں رہے کہ ہمارا جو قاتل ہے کدھر غائب ہو گیا۔ اس میں آہستہ 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 انہوں نے ڈھونڈ نکالا۔ انہوں نے فرانس سے وہ شخص کو اغوا کیا، اس پر کیس چلایا کہ اس نے اتنے یہودی قتل کیے ہیں۔ اسرائیل وجود میں آ چکا تھا اس وقت۔ تمام اخباری نمائندے، میڈیا والے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے تجزیات اسرائیل کے مطابق اس کو سزائے موت سنا دی۔ نے کہا کہ اس کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ اس کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ جو ہٹلر کا ساتھی تھا اس نے کہا کہ میری آخری خواہش ہے کہ میں یہودیوں کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہ کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ اس نے اپنا کلمہ پڑھا دیا۔ کلمہ پڑھانے کے بعد اس کے چہرے پر جو کپڑا ڈالنا تھا، کپڑا ڈالنے سے پہلے اس نے ایک بات کہی، میں تمام دنیا سے یہ اپیل کروں گا کہ ایک جرمنی نہیں مر رہا، ایک یہودی مار رہا ہے۔ مجھے یہودیوں سے اتنی نفرت ہے کہ اپنے آپ کو یہودی بن کر میں یہودی کو قتل کر رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، جو میرے نبی کا دشمن ہے، یہود و نصار، وہ تمام اہل اسلام کا دشمن ہے۔ اس سے دوستی کرنا
ان سے مفادات رکھنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے بچوں کو قتل کرنا ہے. آپ نے دیکھا پاکستان پر امریکہ کے کہنے پر یا برطانیہ کے کہنے پر انڈیا نے 3 دفعہ حملہ کیا اور منہ کی کھانی پڑی. یعنی پاکستان کا وجود وہ دیکھ نہیں سکتے. انہوں نے یہی ختم نہیں کیا. انہوں نے ایسی حرکت کی کہ پاکستان میں فرقہ پرستی کی ہوا دے دی. یا فرقہ پرستی پر بھی لوگ بہت ایک دوسرے پر تہمت لگا کر قتل کرتے، ہنگامے کرائے، بم دھماکے کیے. پھر انہوں نے ایک نئی سازش کی. انہوں نے بم دھماکے کرا کے تاکہ یہ خوف زدہ ہو جائے. اصل ان کو یہ تکلیف یہ ہے کہ پاکستان اسلامی ملک کا یہ ایٹمی طاقت بن گیا ہے. ایک واحد پاکستان اسلامی ریاست ہے جس سے تمام یہ کافر ڈر رہے ہیں. انہوں نے ایسا ہی کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے ہم ایک ایسے آدمی کا چناؤ کریں جو پاکستان کو تباہ برباد کر سکتا ہے. صرف ایک ہی حل ہے کہ معاشی لحاظ سے پاکستان کو تباہ کیا جا سکتا ہے. انہیں ایک سازش کے تحت ایک پارٹی تشکیل دی، اس پارٹی کو نوازا، اس کو جتایا، اور جتانے کے بعد اس سے کام لینا شروع کر دیا. میں اپنے بہادر افواج جناب حافظ منیر صاحب، آصم منیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، اور ان کی پوری ٹیم کو کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے. اور اس جیسے جرنیل نے دشمن زمین کے اندر بھی ہو یا آسمانوں پر ہو یہ ڈھونڈ نکالتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور پاکستان کو ہر آفت سے، پریشانی سے بچائے. پاکستان کا جو دشمن ہے جسی روپ میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے. اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد پاکستان. میرے عزیز دوستو، الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں. الیکشن پہلے کہتے تھے بیعت، کہ میں یہ بیعت فلانے شخص کے ہاتھ کرتا ہوں. اب ان کا نام الیکشن رکھ دیا ہے کہ میں اس کو ووٹ دیتا ہوں، میں اس کو اپنا رہبر، اپنا رہنما تسلیم کرتا ہوں. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. جب اللہ کے نبی حوض کوثر سے اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، وہ لوگ جو میرے نبی کے دشمن ہیں آئیں گے، اس لیے کہ انہوں نے یہودیوں کو ووٹ دیا ہوگا. ان کے رہبر رہنما یہودی ہوں گے کہ ان کے احکامات وہ مانیں گے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کے نبی کے ہاتھ سے بیعت نہیں، یہودیت کے ہاتھ بیعت مت کریں. یہودوں کے ایجنٹوں کو ووٹ دے کر آپ یہی کریں گے کہ ان کو کامیابی دے دیں گے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سمجھدار لوگ ہیں، غیرت مند مسلمانوں یہودیوں کو کسی قیمت پر ووٹ دے کر آگے نہیں آنے دیں گے. میں آپ سے یہ التماس کروں گا کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ آپ پر کروڑا رحمت نازل فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارا ایمان ہے، مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب کرے. اور آپ سے یہ گزارش ہے، آپ جاتے جاتے یہ فالو کریں، سبسکرائب کریں، اور مجھے یہ ہمت ہو، مجھے اللہ تعالیٰ طاقت دے کہ میں ان کی سازشیں ناکام کرتا رہوں. زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ ایک ایسے شخص کو جو کہ صدقہ جاریہ پیش کرتا ہے، آپ بھی صدقہ جاریہ رکھیں، اس کو فالو کریں گے تو آپ کی آخرت بھی صحیح ہوگی،
دنیا تو ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سکون دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس، مجھے بھی جنت الفردوس میں جگہ دے، تاکہ ہم نیک کام کریں اور اپنے نبی کی اطاعت کریں، اپنے قرآن پاک جو ہم پر اترا ہے اس کو پڑھیں۔ دیکھیں کہ یہودیوں کی کتنی سازشیں ہیں میرے نبی کے خلاف، اگر آپ یہ نہ کیا تو آنے والا وقت آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ میں آپ سے بار بار یہ گزارش کروں گا کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ صبح کی نماز فجر اور عشاء کی نماز دونوں کافروں پر بھاری ہے، خدا را نمازیں تو تمام ہے، مگر دو نمازوں کا خصوصی طور پر خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ صبح کی اذان ہونے والی ہے، اگر آپ نے تہجد پڑھ لی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو آپ تہجد کی تیاری کریں، تہجد پڑھ کے اور اس کے بعد سبق پڑھے، قرآن پاک پڑھے، رب العالمین سے پاکستان کی دعا مانگے، پاکستان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ السلام علیکم۔